فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نجاست کے بارے میں، ناپاکی کے بارے میں بیان کیا۔ اب آئیے آج سے نماز کا بیان شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز نماز کے مسائل آپ کو بالتفصیل سمجھائے جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد، یعنی عقیدوں کو صحیح کرنے کے بعد، تمام فرائض میں نہایت ہی اہم فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت ساری اہمیت آئی ہے، اور جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے۔ تاکید کسی کام کو سختی سے کرنے کا حکم دینا، اس کو کہتے ہیں تاکید، اور اس کے چھوڑنے والے پر وعید فرمائی۔ وعید کا مطلب دھمکی ہوتا ہے کہ اگر یہ چھوڑو گے تو اس طرح عذاب ہوگا، نماز چھوڑو گے تو ایسا ایسا عذاب ہوگا۔ اور چند آیتیں اور احادیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں، بالخصوص بیچ والی نماز کی محافظت رکھو، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ احادیث کریمہ میں دیکھیے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے آگے بیان فرماتے ہیں، اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، یعنی کلمہ، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج ادا کرنا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا یعنی ہو گیا، گناہ ہوا ہے نا، تو حاضر ہو کر عرض کی ہے نا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں، ہے نا، کچھ حصے میں، اور بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اب آئیے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں جو ہے مسائل، ہر مکلف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہے نا تکلیف دی گئی، لغوی معنی اس کا کیا ہوگا؟ تکلیف، لفظی معنی، لیکن شریعت میں اس کا معنی کیا ہے؟ فقہ میں اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں عاقل بالغ، عاقل عقل مند، بالغ جو بلوغیت تک پہنچ گیا ہو۔ تو ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو سب پر فرض ہو، ایک ایک پر، اسی کو کرنا ہے جس پر فرض ہے، دوسرا کوئی کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ لیکن فرض کفایہ ایسا ہے کہ فرض تو سب پر ہو، لیکن ان میں سے کوئی ایک کر لے گا تو سب کا گناہ اتر جائے گا، جیسے نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے۔
تو اگر کوئی ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے گا تو سب پر سے گناہ اتر جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا مسلمان کی نماز جنازہ تو ایسی صورت میں سب گنہگار ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا منکر جو ہے کافر ہے، انکار کرنے والا، اس کو فرض نہ ماننے والا ہے نا۔ اور جو قصداً چھوڑے، جان بوجھ کر کے چھوڑے، اگرچہ ایک ہی وقت کی، تو وہ فاسق ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ بڑا گنہگار، فاسق بڑا گنہگار۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے، یعنی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ یعنی تین امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے، یعنی بادشاہ اسلام اس کو قتل کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں بچے کی عمر جب 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوایا جائے، ہے نا۔ اب انشاءاللہ العزیز کل آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔